السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراز نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں نظام کی حقیقت فراز کے ساتھ۔ ناظرین، معاشرہ روز بروز بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ مرد خواتین کا زبردستی ریپ کر رہے ہیں اور ان کی قتل و غارت کی جا رہی ہے، تو دوسری جانب خواتین بھی مردوں کے قتل کرنے میں کچھ پیچھے نہیں ہیں۔ بچوں کو بھی ہوس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ کہیں اور نہیں بلکہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ اس قسم کے واقعات اتنی تیزی سے کیوں جنم لے رہے ہیں، جس کے باعث یہ سب واقعات پیش آ رہے ہیں؟ ایکسپرٹس کی ریسرچ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے غیر اخلاقی ویب سائٹ کی بآسانی رسائی کی وجہ سے معاشرے میں نوجوان نسل غلط راستے پر چل پڑی ہے۔ اور ایک ایسا میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو کچھ دن پہلے پیش آیا ہے، جس میں پولیس نے ایک جگہ پر چھاپا مارا جہاں سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بے لباس گرفتار کیا گیا۔ ان سب کا تعلق لاہور سے اور دیگر شہروں سے ہے، لیکن ان کے چہرے دیکھ کر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سارے طالب علم ہیں، اور یہ وہاں کیسے پہنچے، اور یہ تمام لڑکے لڑکیاں اپنی مرضی سے غیر اخلاقی حرکات کر رہے تھے۔ جب پولیس نے چھاپا مارا تو وہاں پر مرد پولیس والوں کے ساتھ خاتون لیڈی جو ہے کانسٹیبل بھی موجود تھی۔ پولیس نے ان سب کو گرفتار کرنے کے بعد تھانے متعلقہ منتقل کیا اور وہاں پر مقدمہ درج کیا گیا زنا کی دفعات کے تحت، اور اس مقدمے میں یہ لکھا گیا کہ پولیس کو ایک مخبر نے اطلاع دی کہ یہ اس گیسٹ ہاؤس میں غیر اخلاقی حرکات جاری ہیں اور یہ کئی مہینوں سے یہاں پر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ پولیس جب وہاں پر پہنچتی ہے تو پولیس کے مطابق جتنے بھی وہاں پر گیسٹ ہاؤس میں کمرے تھے وہاں پر یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شامل تھے جن کا اچھے گھروں سے تعلق بتایا جا رہا ہے۔ اب کیوں ہم اپنے بچوں کو اتنی زیادہ آزادی دے رہے ہیں جس کا نقصان ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے؟ تو ہمیں اس قسم کی جو ہمارے بچے ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے بچے کر کیا رہے ہیں۔ پولیس نے جب مقدمہ درج کیا اور اس کے بعد ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا، اس کے بعد گھر والوں کو پتہ چلا ان میں سے جو خواتین لاہور شہر سے باہر سے جن کا تعلق تھا اور وہ یہاں پر ہاسٹل میں رہتی تھی یا پھر کسی نجی کمپنی میں کام کرتی تھی، تو اس ٹائم وہ شرمندہ بھی بہت زیادہ ہوئی خواتین۔ پولیس نے جن لڑکیوں اور لڑکوں کو گرفتار کیا ہے ان کی تعداد 11 ہے، جن میں سے 5 لڑکیاں ہیں، 5 ہی لڑکے ہیں، اور 11واں وہ شخص ہے جو اس گیسٹ ہاؤس میں بطور مینیجر فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اب پولیس نے ان سب کو جب تھانے منتقل کیا اور ان سے سب کا پتہ معلوم کیا تو یہ لوگ بہت سے دوسرے شہروں سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا یہ بتانا تھا کہ یہ جو جگہ تھی جوہر ٹاؤن میں واقع گیسٹ ہاؤس، ادھر یہ اکثر آتے تھے اور ان غیر اخلاقی جو حرکات تھی ان میں ملوث پائے جاتے تھے۔ لیکن اب جب پولیس نے گرفتار کیا اور ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا تو اس کے بعد ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے جو بچے ہیں لڑکے اور لڑکیاں نوجوان وہ لاہور شہر میں کیا کر رہے ہیں، پڑھنے کی جو غرض سے وہ یہاں پر لاہور آئے تھے یا پھر کوئی کام کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ ناظرین، موقع کے مناظر کچھ ایسے ہیں کہ وہ ہم اپنی اسکرین کے اوپر دکھا نہیں سکتے آپ کو، جس قسم کی جو ویڈیوز یا پھر تصاویر منظر عام پر آئی ہیں۔ یہ وہی بات ہے ناظرین جس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے ہم سے دور کیا کر رہے ہیں۔ آزادی ہونی چاہیے لیکن ایسی بھی نہیں کہ ہمارے اپنے بچے ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے۔
تو یہ سب ماں باپ کو سوچنا چاہیے، اور جو بچے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر نظر بھی رکھیں کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کس سے دوستی ہے۔ اگر کوئی کسی دوسرے شہر سے کسی دوسرے شہر میں پڑھنے کے لیے آیا ہے، وہ لڑکی ہے یا وہ لڑکا ہے، تو اس کی کیا حرکات و سکنات ہیں یہ والدین کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ والدین اور گھر والے جو ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں، تو اب جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا ہے تو ان کے گھر والوں کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ان بچوں کو بھی، یہ جو طالب علم تھے، لڑکے لڑکیاں، تو ہمیں اس بات پر غور ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر، وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ان کے اوپر نظر ضرور رکھیں تاکہ ہم لوگ اپنے بچوں کا تحفظ یقینی بنا سکیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔